حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باندھی تھیں تو ان کے مالک کا حکم تھا اتنے بجے میری خدمت کے لیے میرے پاس آ جایا کرو. وہ عبادت کرتی، مصلی پر روتی، اور جب ٹائم ہو جاتا جانے کا مالک کے پاس تو رو کے عرض کرتی مالک تو نے اتنا ہی وقت میرے اختیار میں رکھا ہے، میں تیری بارگاہ میں اتنے وقت کے لیے حاضر ہو سکی، اب مالک بلا رہا ہے، بقایا وقت کے لیے مجھے معاف کر دینا. پھر اس کے مالک نے ایک روز یہ بات سن لی، آزاد کر دی. بیٹے میں بار بار کہہ رہا ہوں، عزم کر لیں زندگیوں میں تبدیلی لانے کا. ماتھے سجدے میں جب زمین پہ مصلی پہ رکھو تو ان کو لذت ملے. جب زبان سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ کہے تو زبان کو لذت ملے. زبان پہ لفظ اللہ آئے تو دل تک خوشبو سے معطر ہو جائے، بدن کا انگ انگ مہک اٹھے، اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اندر کیف و سرور آ جائے. جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہاں طبیعت نہ لگے، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں طبیعت کو میلان نصیب ہو جائے. اس جوانی میں اگر آپ نے اللہ سے لو لگا لی اور اللہ کے رسول سے لو لگا لی اور جوانی پاک ہو جائے گی، ایسے بن جاؤ گے کہ فرشتے تمہاری زیارت کو ترسیں گے. اور اگر اللہ سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ پھر تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور جس سے اللہ پیار کرنے لگ جائے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے نصیب کا عالم کیا ہوگا. تو یہ پھر اس طرح وہ آرڈر کرتے کسی چیز کو جیسے اللہ سامنے آنکھوں کے ہے. تو جب مصر فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور وہاں گورنر مقرر ہوئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں مصر کا ایک طریقہ تھا، قدیم رومی سلطنت اور سریانی زمانے کی سلطنت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، کہ دریائے نیل ایک خاص مہینہ آتا تھا ان کے سال کا، 9واں مہینہ، 9th month آف دیئر ایئر، رومن یا سریانی جو ان کا مہینہ آتا تھا اس میں. تو وہ پھر کیا کرتے کہ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت، اس کو خوبصورت زیور پہنا کے، کپڑے پہنا کے، سجا کر دلہن بنا کے اس دریا میں غرق کرتے تھے، ڈبوتے تھے. تو دریا خشک رہتا تھا، جب ڈبوتے تھے تو اس کے بعد دریا میں پانی آتا تھا. یہ فضول جھوٹی رسم ایک سال ہا سال سے چلی آ رہی تھی، سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی دریائے نیل کی. اسلام نے فتح کر لیا مصر، گورنر آگے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریا خشک ہو گیا. لوگوں نے ارادہ کر لیا، ایک لڑکی کو لیا، اس کے والدین سے اجازت مانگی، زیور پہنائے، کپڑے پہنائے، اور لے کر دریائے نیل کی طرف چلنے لگے اس کو ڈبونے، غرق کرنے کے لیے، تاکہ دریا چلے. تب ان کی کھیتی باڑی اور ساری زندگی اس سے وابستہ تھی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، انہوں نے فرمایا خبردار، یہ ظلم سب اسلام نے ختم کر دی، اب یہ ظلم کسی جان کو تلف نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں. وہ کہنے لگے کہ اس کے بغیر تمہارا دریائے نیل چلے گا ہی نہیں. انہوں نے کہا صبر کرو، میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم کو پیغام پہنچایا گیا کہ میں نے روک دیا ہے اس دوشیزہ جوان بیٹی کو قتل کرنے سے، جو دفن کرنا تھا، مارنا تھا، روک دیا. دریائے نیل نہیں چل رہا، لوگ پریشان ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا. He wrote a letter addressing to the river Nile. He addressed it. لفافے میں بند کر کے بھیجا اور کہا کہ عمرو بن العاص جب یہ خط پہنچے تمہارے پاس تو یہ خط دریائے نیل میں گرا دینا. آپ نے لفافہ کھولا، خط پڑھا دریائے نیل میں گراتے وقت. خط پڑھا تو اس پر خط پر لکھا تھا سیدنا فاروق اعظم نے، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر.
کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے جو امیر المومنین ہے، اور یہ خط ایڈریس کر رہا ہوں مصر کے ایجپٹ کے ریور نائل کو، نیل کے دریا کو، اور پوچھا اما بعد فإن كنت انما تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ الواحد القہار هو الذی یجریک فنسأل اللہ ان یجریک۔ اے دریائے نیل، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر نہ چل، ہمیں پرواہ نہیں اس کی، اور اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ یہ خط لکھا انہوں نے، فَأَلْقُوا الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ، یہ خط اٹھا کر رات کو، ہفتے کی رات تھی، دریائے نیل میں ڈال دیا۔ صبح اٹھے ایک ہی رات میں 16 گز دریائے نیل کا پانی اوپر اٹھایا تھا، ایک رات میں، اور خشکی ختم ہو گئی۔ اب یہ کیا تھا؟ دریائے نیل کو خط لکھنے کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے اور اعتماد و تعلق اور توکل قائم ہو جاتا ہے اور اللہ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مرضی سے چلتا ہے یا میرے اللہ سے چلتا ہے، حکم سے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں، جیسے آنکھوں کے سامنے کسی کو دیکھ کر یقین آتا ہے، وہ پھر اللہ کی بات اس طرح یقین سے کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے یقین اللہ پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا۔ میں نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ حالت احسان میں اللہ سے تعلق کیسا ہو جاتا ہے، پھر بندہ کس طرح کام کرتا اور کس طرح بات کرتا اور کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح عمل کرتا ہے، اپروچ بدل جاتی ہے، وے آف تھنکنگ بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو کر، بارش نہیں ہوئی، قحط ہوا، پریشان ہو گئے، غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بڑی پریشان حالی ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان حالی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہے کیا کہا، فرمایا انصرفوا واصبروا فإنکم لا تمسون حتی یفرج اللہ الکریم عنکم، صبر کرو، واپس گھر چلے جاؤ، آج شام نہیں ہوگی، شام سے پہلے اللہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ وہ آئے تھے کہ غلہ نہیں، گندم نہیں، مشکل ہے نا، گندم نہیں دکانوں پر، غلہ موجود نہیں، لوگ کہاں سے روٹی بنائیں، کہاں کھائیں، یہ درخواست لے کر آئے تھے۔ سبب چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تھی تو غلہ نہیں ہوا، تو غلے کی شکایت لے کے آئے تھے، کھانے کا کچھ نہیں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، صبر کرو، شام سے پہلے اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب یہ بات کیسے کی جاتی؟ یہ جب احسان اللہ کے ساتھ تعلق کو آمنے سامنے کر دیتا ہے، بندہ اللہ کو آنکھوں کے ساتھ گویا دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، شام سے پہلے ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ واپس گئے، ابھی شام نہیں پڑی تھی، بعد دوپہر عصر کے قریب وقت ہوا ہوگا، بعد دوپہر کا وقت تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اونٹوں کا گندم لے کے شام سے چلا تھا، 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ مدینہ میں پہنچ گیا۔ 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ لدا ہوا پہنچ گیا۔ سارے تاجر اور سب لوگ خریدار پیسے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے، پیسے لے کر، اور آ کے کہا کہ جو آپ کے پاس آیا ہے، جو آپ کی قیمت خرید ہے، بائنگ پرائس، اس پر جو پروفٹ لینا ہے، نفع لینا ہے ہم سے لے لیں، بیچیں، غریب مسکین فقراء پریشان حال ہیں، ہم اپنی دکانوں پر لے جائیں تاکہ لوگ خرید کے کھا سکیں، لے سکیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ تاجروں، جو ٹریڈرز تھے، آ جاؤ، میری قیمت خرید یہ ہے، میں نے شام سے یہ غلہ خریدا ہے، اور فی کلو گرام، آپ سمجھ لینا سمجھنے کے لیے، فی کلو گرام اس پرائس پہ خریدا ہے، بتاؤ مجھے اس پر تم زیادہ نفع کتنا دیتے ہو؟
کچھ تاجر بولے کہ اگر 10 روپے کا خریدا ہے 10 روپے کا تو ہم اس کی قیمت 12 روپے دے دیں گے. اگر 10 روپے خریدا ہے تو کیا دے دیں گے؟ 12. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تھوڑا نفع ہے، یہ پروفٹ تھوڑا ہے، آئی وانٹ مور. کچھ تاجر بولے کہ اچھا 10 روپے کی قیمت کے عوض ہم 14 روپے دے دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تھوڑا پروفٹ ہے. پھر بولے آخری حد 10 روپے کی جو آپ نے پرائس ہے، آپ کی پرچیز پرائس، پرچیزنگ، ہم اس پہ 15 روپے دے دیں گے بائنگ پرائس، یعنی 5 روپیز ہر 10 روپے پہ آپ کو یہ پروفٹ ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس ایک تاجر ایسا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ 1 روپے پر 10 روپے نفع دوں گا.